سیکھیں گے تاکہ ہم قرآن کو عربک میں ہی سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو نصیحت بھیجی، اس نصیحت کو کون پھر لے کر آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے فرشتے لے کر آتے تھے، اور اللہ کے بندوں کے اوپر جنہیں اللہ چن لیتے ہیں، جنہیں اللہ چن لیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ اللہ نے چنا نبیوں کو، پھر ان کی طرف وحی آتی تھی اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو ایسے قرآن ہمارے تک پہنچتا تھا، ایسے ہمارے تک اللہ کے الفاظ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہیں نصیحت کرتے، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، ہر صورت میں انہوں نے اپنی قوم، جو قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی مثالیں یہاں سے گزری ہیں نا، کیا بھول گئے ہو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عبرت کا نشان بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سورہ الزخرف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 12 اور 13 میں، کہ اللہ نے آپ کے لیے سواریاں بنائیں، کشتیاں بنائیں، چوپائے بنائے۔ چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں جن پہ سواری کی جا سکتی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوپائے بنائے اور کشتیاں بنائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، اور ان کی بیک کے اوپر آپ جم کے بیٹھتے ہیں اور سواری کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب بھی سواری پر ہم بیٹھیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب کی نعمت کو۔ رب کی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سواری دی، اس کی وجہ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پا رہے ہیں، ورنہ ہم کیسے جاتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کہے کہ ہمیں پیر بھی تو دیے، پیروں سے بھی جا سکتے ہیں، تو جب دور جانا ہوتا ہے تب تو سواری چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو جیسے جیسے پھر وقت گزرتا گیا، اللہ نے انسان کو اور علم دیا، اور علم دیا، ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تو بسز آ گئیں، کاریں آ گئیں، طرح طرح کے ماڈلز آ گئے، ایروپلینز آ گئے، بحری جہاز آ گئے، سب کچھ آ گیا نا، ہیلی کاپٹرز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی آپ کو سواریاں دی ہیں، تو پھر سواری میں بیٹھنے کی دعا سکھا دی۔ ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بیٹھیں تو کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ کہاں پہ ہے دعا لکھی ہوئی؟ سورہ الزخرف ورس نمبر 13-14۔ جی، یاد رکھنی ہے، جب بھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے دعا پڑھنی ہے تو یہ یاد رکھنی ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن میں؟ سورہ الزخرف ورس نمبر 13-14۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو، اس گاڑی کو یا اس جانور کو ہمارے تابع، یہ ہماری اطاعت گزار بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے آج ایسے تیز گاڑی چلائی تھی، میں نے آج ایسے تیز بائک چلائی، تیز سائیکل چلائی، حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کس کا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو، اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ کس نے قابو کروایا؟ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو وہ سفر ہے نا جو ہم گاڑی پہ بیٹھ کے کرنے شروع کر رہے ہیں، اس سفر پہ جاتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو وہی سفر ہمیں ایک اور سفر کی یاد کرا دیتا ہے کہ ہم نے رب کی طرف جانا، رب کی طرف لوٹ کے جانا۔ وہ سفر ہوگا نا، وہ سفر ہوگا نا ہمارا، آخرت کا سفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر سے ہمیں اس سفر کی یاد کرا دی کہ اس سفر پہ آپ نے جانا ہے، اور اس سفر پہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو ایسے کام کرنے ہیں، ایسے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے اور الحمدللہ کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہو؟ خوبصورت ہو، ہماری ڈیسٹینیشن وہ باغات ہو، ٹھیک ہے۔
عبداللہ صحیح ہے. اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ انسان جو ہے نا بہت ناشکر ہے. سب کچھ اسے ملتا ہے لیکن انسان پھر بھی شکر کرنا بھول جاتا ہے. تو بچوں کبھی ناشکرے نہیں بننا. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری کرنا. لیکن ناشکرے پن کو پتہ ہے عربک میں کیا کہا ہے؟ کفر. شکر کا اپوزٹ کفر. شکر کرنا ہے، کفر نہیں کرنا. کیا؟ کفر نہیں کرنا. شکر کا اپوزٹ کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، ان الانسان لکفور مبین، انسان بلا شبہ ناشکرا ہے. تو ناشکرے نہیں بننا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار لوگوں میں داخل کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی ہمیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائیے ذکر کرنے کے لیے اور شکر کرنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہے، یہ دعا نماز کے فوراً بعد کر لیا کریں اور ویسے بھی کرتے رہا کریں. تو اللہ آپ کی مدد کریں گے، ہم سب کی مدد کریں گے کہ ہم اللہ کا اچھے طریقے سے ذکر کریں، شکر کریں اور بہترین عبادت کریں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ جو مشرک ہیں نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نا اپنے باپ دادا کے رستے کو نہیں چھوڑیں گے. جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے نا، جس رستے پہ وہ چلتے تھے ہم اسی رستے پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے ان باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت ہی نہ دی ہو، وہ غلط رستے پہ چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے باپ دادا کا رستہ اگر جوائن کر لیا ہوتا، چلے ہوتے، ان کو فالو کرتے، کیا کرتے وہ پھر؟ ناؤز باللہ، وہ تو بتوں کی پھر پوجا کر رہے ہوتے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اور اے میرے ابا جان، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی پوجا کرتے ہیں. وہ کن کی پوجا کرتے تھے؟ وہ سورج چاند ستاروں کی، آگ کی اور بتوں کی. وہ سارے کے سارے مشرک تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم، یعنی وہ پوری ایک امت بن گئے تھے اپنے آپ میں، ایک اکیلے پوری امت تھے. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم تو جو مشرک تھی انہوں نے ان کو پھر وطن سے ہی نکال دیا تھا کہ یہ ایک اکیلا ہے نا، اس کو نکال دو. اللہ نے پھر انہیں خاندان دیا، بیٹے دیے، ان کا خاندان پھر نبیوں سے بھر دیا. اللہ نے کتنی برکت دی. تو جو سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں اکثریت کو نہیں دیکھتے کہ اکثریت میجورٹی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ رستہ کون سا سیدھا ہے، چاہے پھر اس پہ آپ اکیلے ہوں. حضرت ابراہیم اکیلے تھے نا، تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خاندان دیا، اور اتنا اچھا خاندان دیا کہ اس میں پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے نبی ہی بھیجے. ان کے بیٹے نبی بنے، ان کے آگے بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، آگے نبوت کس طرح چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. قرآن میں ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے صورتوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندوں کو ایسے ہی جزا دیتا ہوں. اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. تو اگر آپ اچھا کام کریں گے تو دنیا میں ہمارا اچھا نام جاری ہو جائے گا. لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد رکھیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا مقام ملے گا. تو اگر ہم عزت کے کام کریں گے نا، اچھے کام کریں گے، تو ہمارا نام دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے نا، ہمارے کوئی جو قوم کے بڑے بڑے سردار ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان پہ کیوں نہیں اتارا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. مال تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنی محبت صرف ایمان والوں کو، اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، مخلص لوگوں کو، سچے لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. وہ صادق اور امین تھے، ان کا دل بہت پیور تھا، ان کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے انہیں چن لیا. ان کے جو سرداران تھے وہ لوگ اپنے تکبر میں تھے، ان کے پاس مال و دولت تو تھا، لیکن وہ لوگ دھوکے دہی بھی کرتے تھے، وہ ظلم بھی کرتے تھے، جہالت بھی ان میں تھی، شرک بھی تھا ان میں. تو اللہ کیسے ان لوگوں کو دیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چن لیا؟ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، لیکن اس کے پاس تو کوئی مال
مال ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے کہا تھا نا، فرعون نے کہا تھا کہ میں ہوں، یہ دیکھو مصر کی بادشاہت تو لوگوں میرے پاس ہے، میں ہوں رب. تو اللہ نے اس کو کیوں چن لیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، آپ کی شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتے، آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص کو دیکھتے ہیں، آپ کے خلوص کو، آپ کے تقویٰ کو، آپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں. تو آخرت کن کا گھر ہوگا؟ متقی لوگوں کا. آخرت کن کا گھر ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے نا، اس پہ نہ آپ پراؤڈ فیل کریں. دنیا کی زندگی کا سامان اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے. آپ نے دیکھا کفار کے پاس کتنی زیادہ چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا امریکہ میں اور ادھر کتنی خوشحالی ہے، کتنا کچھ ہے ان کے پاس. وہ کچھ پاکستان میں یا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ویسی چیزیں. لیکن اللہ آخرت کس کو دیں گے؟ متقین کو، مومنوں کو. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک متقی مومن ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے اجر کی امید رکھ کے نیکیاں کرتا ہے کہ اللہ مجھے بہت ریوارڈ دیں گے، کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گے. وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے. وہ اگر ہرس رکھنی ہے تو کس چیز کی؟ جنت کی. ویسے تو لالچ نہیں کرنی کسی چیز کی، دنیا کی کسی چیز کی لالچ نہیں کرنی. لالچ کس چیز کی کرنی ہے؟ نیکی کے کاموں کی. کمپٹیشن بھی نیکی کے کاموں میں، اور جنت میں جانے کی ہرس رکھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کا دوست کیا بناتے تھے؟ شیطان کو. پھر اس کا دوست شیطان بن جاتا ہے. پھر شیطان اس کو اپنے اپنے رستے پہ لے کے چلتا رہتا ہے، اور اس کو لگتا ہی نہیں، اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں اپنے رستے پہ صحیح ہوں. وہ شیطان اس کے لیے بیوٹیفائی کرتا رہتا ہے رستے سارے. تو وہ جو رحمان کا راستہ چھوڑتا ہے نا، اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ شیطان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو اس کے سرداروں نے کہا تھا کہ میں جہانوں کا، اس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ میں جہانوں کا جو ہے وہ ہوں، رب ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جہانوں کے رب نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا. لیکن فرعون نہیں مانا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو پنش کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور فرعون کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھا کیسا انجام ہوتا ہے تکبر کرنے والوں کا، اللہ سے شرک کرنے والوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو سے ساری بادشاہی واپس لے لی. اور فرعون نے اناؤنس کیا تھا نا کہ اے میری قوم، میری بادشاہت ہے مصر پر، بتاؤ کیا میری بادشاہت نہیں ہے؟ تو وہ کہتے تھے جی آپ کی بادشاہت ہے، تو پھر میرے اوپر ایمان لے آؤ، میری مانو، میرے پیچھے چلو. تو جو لوگ تو برے رستے پہ چلنا چاہتے تھے، اس کی فوجیں تھیں، سردار تھے، اس کی ایک گروہ تھا جو اسٹرانگ تھا، وہ اس کے پیچھے چلا. اور ایک جو کمزور سا گروپ تھا نا، جو جن کے بیٹوں کو وہ قتل کروایا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلے. اللہ نے بچایا کس کو؟ جو حضرت موسیٰ کے پیچھے چلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میں نے جن کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ میرا ہی پیغام لے کر آئے تھے. اگر جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو اللہ نے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر حضرت ابن مریم کی، کون تھے ابن مریم؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا. لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اس کو شریک نہ بناؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ایک بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور اللہ کے حکم سے ہی وہ واپس آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو تمام لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. تمام جو دوست، دنیا میں بھی جو دوست ہوتے تھے نا، وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے.
صرف مدد کون ایک دوسرے کی کریں گے؟ جو متقی دوست ہوں گے، جو تقویٰ والے دوست ہوں گے، جو متقی دوست ہوں گے نا، جو ایک دوسرے کو دنیا میں بھی نیکی کی بات بتاتے تھے، اس دن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سرچ کریں گے کہ کیا میرا دوست بھی یہاں موجود ہے، کہیں وہ اس کو جنت میں درجہ ملا کہ نہیں ملا، وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اس دن آپ بھی مجھے ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، اور میں بھی آپ سب کو ڈھونڈوں گی، یاد رکھنا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے اس دن، کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتایا کرتے تھے، اور ہم ایک جگہ پہ رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مشرکین یا جو لوگ یہ دنیا کے دوست ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں ایک دوسرے کی برائیوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کے دوست صرف متقی لوگ رہیں گے، جو صحیح اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دل سے خلوص سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص والا بندہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اس کو بار بار اللہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ ایک بار نہیں آئے نا، پھر اسے کہتا ہے نہیں آ جاؤ، پلیز آ جاؤ، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، کل رہ گیا تھا نا، آ جاؤ، دوبارہ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بار 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 اپنی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، اور اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں آتی، اللہ کی معافیوں میں بھی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں ہی ہے مہلت، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، جو فرما بردار تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے گھر والے جو ہے نا اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں پر تمہیں بہت خوشی ملے گی، اور وہاں پر سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کے تھال ہوں گے، اور ادھر چاندی کے اس کے پہ پیالے پڑے ہوں گے، اس میں آپ کو شربت پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اس وجہ سے کہ جو تم نیک عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو پھل تمہیں پسند ہوگا وہ ملیں گے، جو پسندیدہ پھل ہوں گے وہ ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن دوسری طرف جو مجرم لوگ تھے ان کے اوپر سے سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی۔ آخر میں اس صورت میں یہی ہے کہ جو بھی ہم سرگوشیاں بھی کرتے ہیں نا، چھپ چھپ کے بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس لیے سرگوشیوں میں بھی ہمارے اچھی باتیں ہونی چاہیے، پیاری باتیں بتانی ایک دوسرے کو، غیبت والی باتیں نہیں بتانی، جھوٹ والی باتیں نہیں بتانی، سازش نہیں کرنی، کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کرنی، کوئی بری بات نہیں کرنی، ہمیشہ لوگوں کے لیے دل صاف رکھنے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی باتیں کرنی ہیں۔ دو لوگ بیٹھے ہوں تو تیسرے کے بارے میں بات نہیں کرنی، محفل میں بیٹھے ہو تو کانوں میں سرگوشیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا یہ بھی یہی سمجھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، کفار کو بھی، کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو گے نا وہ کہیں گے، کوئی کہے گا گاڈ نے، کوئی کہے گا لارڈ نے، کوئی کہے گا ڈفرینٹ نام لیں گے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پیدا وہی کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، کیوں یہ گمراہ ہیں، کیوں یہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو وہ بچڑا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، کیوں یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ الدخان نہیں، ہماری سورہ زخرف کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ الدخان شروع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے، اس کی 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ کون سی رات ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، اس بابرکت رات میں آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں تاک راتوں میں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اپنی تقدیر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری تقدیر میں تمام نیکیاں لکھ دیں، اچھی چیزیں لکھ دیں، ہمیں خوش بخت بنا دیں، خوش قسمت بنا دیں۔ اگر کہیں پہ ہمارے لیے کوئی بدبختی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو اس کو دور کر دیں، اس کی جگہ پہ آسانی، راحت، آسائش
ہر چیز کر دے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعائیں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے حکم سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا, ہم نے یعنی اللہ کے جو الفاظ ہیں, جو اللہ کے حکم ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے کے بھیجتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ کیسے اللہ کی طرف سے رحمت ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس طرح رحمت ہے, اللہ نے ہمیں ہمارے انجام سے پہلے سب کچھ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے انجام سے پہلے سب کچھ بتا دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کا, زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ان سب کا رب اللہ ہے. ان سب کا رب اللہ ہے. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارے باپ دادا کا رب ہے. اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو, صرف اسی سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں نا, وہ لوگ بلا شبہ غلطی پر ہیں, گمراہی میں ہیں. ایک دن آئے گا کہ جب انہیں یقین آ جائے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ دا ڈے آف ججمنٹ. اس دن انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا میں پھر صحیح نہیں کر رہے تھے, ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ کتاب میں کیا تھا, شروع میں پڑھا تھا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں نا, تو وہ لوگ رسولوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. وہ انہیں ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے. اور اب یہ جب ان کے اوپر انجام آئے گا تو یہ پھر روتے ہیں, پھر یہ پریشان ہوں گے اور یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھیجو, ہمیں واپس بھیجیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سرکش ہیں, جو ضدی ہیں, جو ڈھیٹ ہیں, وہی لوگ, ان پہ عذاب آتا ہے. تو جیسے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آئے گا. دنیا میں کیوں آیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات سے نافرمانی کرتے تھے, اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی امن کی جگہ میں ہوں گے, وہ پیسفل جگہ پہ ہوں گے. متقی لوگ, ایمان والے لوگ پیسفل مقام پر ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, اور ان کو کون سے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ ریشم کے کپڑے, باریک پیارے سے ریشم کے کپڑے, جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے. وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے, ان کے فرینڈز ہوں گے پیارے پیارے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو ہر قسم کے پھل بھی ملیں گے, دوست بھی ملیں گے, کھانے ملیں گے طرح طرح کے. اور وہاں پر پھر کوئی موت نہیں آئے گی, پھر کوئی عذاب نہیں آئے گا, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. دنیا میں ہی ہوتی ہیں ٹینشنز, بس وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہدایت کے راستے پہ رہتے ہیں, نیک رہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے, فضل ہے, کامیابی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہم کہتے ہیں فرسٹ آ جانا ہے, میڈل لے لینا ہے, ورلڈ کپ جیت لینا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یہ اصل کامیابی ہے. کیا اصل کامیابی ہے؟ کہ ہم نیکی کے کام کر لیں اور ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. اللہ کی رضا مل جائے, بس ہم اس طرح نیکیوں کی دوڑ لگائیں, اللہ کی رضا مل جائے اور ہمیں اللہ جنت میں داخل کر دیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سورہ دخان کمپلیٹ ہوئی. سورہ الجاثیہ مکی صورت ہے, اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. سورہ الجاثیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. عزیز الحکیم کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اس میں اہل ایمان کے لیے یہ جو زمین و آسمان اللہ نے بنائے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا, اللہ ہی دن و رات کو بدلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹے اور گناہ گار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت پنش ہے. جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کے لیے بہت بڑی پنش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا
اور وہ متکبر ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رسول جو ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو پنش ہو سکتی ہے اس بات پر, اس لیے وہ باز آ جائیں, وہ برے راستے پہ نہ جائیں, وہ کیا کریں, وہ اچھے راستے پہ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے, اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے سائنس کے بارے میں فرمایا ہے کہ دن اور رات, زمین اور آسمان, سمندر میں چلنے والے جہاز, یہ سب چیزیں کیا ہیں, اللہ کے سائنس ہیں. یہ کن لوگوں کے لیے سائنس ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں. ہر ایک نہیں سوچتا نا ان چیزوں کے بارے میں, جو لوگ غور کرتے ہیں. کل زینب کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی, غور و فکر جو کرتے ہیں ان کے لیے سائنس ہے. انہوں نے کہا کہ یہ افطاری میں کھا رہی تھی تربوز, تو انہوں نے کہا کہ ماما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے نا کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک پودا جو ہرے رنگ کا تھا اس کے اوپر اس کو لگایا اور یہ اتنا بھاری تھا اور وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا, اور پھر یہ باہر سے گرین ہے, اندر سے یہ ریڈ ہے اور اس کے سیڈز بلیک کلر کے ہیں. کتنا ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں نا اللہ کی چیز, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا وہ دنیا میں کائنات میں ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ غور فکر کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کو سرچ کرتے ہیں. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, کسی نے نہیں دیکھا ہوا, ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں, اللہ کے سائنس سے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے بنایا ہے. اگر اللہ نے یہ بنایا تو اللہ خود کتنے پیارے ہوں گے, اللہ کتنے غلبے والے ہیں, اللہ الحکیم العزیز. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے نام اس صورتوں میں بتائے نا, اپنے ایٹریبیوٹس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیوں دی ہیں اللہ نے, تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سب چیزیں اللہ نے کیوں دی ہیں, تاکہ تم لعلکم تشکرون, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ اللہ نے ایسی نعمتیں ان پر بھی کی تھی, لیکن انہوں نے نعمتوں کا کفر کیا تو کیا ہوا, ان کو پنش مل گئی.